تنگ آ گیا ہوں اس بیڈ پہ سو سو کے. بہرام میاں، میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ زمین کو لوگ دھرتی ماں کہتے ہیں. کیوں نہ آج زمین پر سو کے ماں کی آغوش کا مزہ لیا جائے. آئے ہائے 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 ہائے. میں بھی کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہوں. مجھے کاٹا گیا، مجھے تراشا گیا اور مجھے عرش سے اتار کر فرش میں لگا دیا. رکو، میں تمہارے پاؤں کی جوتی کے نیچے ہوں. مجھ سے ڈرو مت، گھبراؤ نہ، بلکہ میری مدد کرو. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. مدد؟ کیسی مدد؟ میں بنا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم سکون سے پانی پیو اور ریلیکس ہو کر میری بات سنو. اب بتاؤ کہ تم آخر ہو کون؟ کہاں ہو؟ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ ارے بھلے مانس، نیچے دیکھو، فرش کی طرف. میں یہاں ہوں، ماربل کا ٹکڑا. ماربل کا ٹکڑا؟ میں بھلا ماربل کے ٹکڑے کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مدد تو تم میری بہت بڑی کر سکتے ہو، مگر اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا پہاڑوں کے پاس. ان پہاڑوں کے پاس جن کا سینہ چیر کر مجھے نکالا گیا. کھولو نا یار، جلدی کھولو. بیٹھ. رکو بہرام، گاڑی روکو. کیوں؟ کیا ہوا ادھر؟ ڈر لگ رہا ہے مجھے، اتار دے یار. مجھے آسن ایسے لینے ڈر لگ رہا ہے. گاڑی کا راستہ یہاں تک ہی تھا. لگتا ہے آگے پیدل چل کے جانا پڑے گا. یا اللہ خیر.
اف خدایا، یہ کیسا امتحان ہے؟ یا میں بے وقوف ہوں جو ایک پتھر کے ٹکڑے کی مدد کے لیے یہاں تک آ گیا ہوں؟ کیا یہ میرا وہم تھا؟ مجھے واپس جانا پڑے گا یار۔ نہیں، یہ تمہارا وہم نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے تمہاری مدد کی۔ ہاں، تم کون ہو؟ یہ کہاں سے اتنی بھاری بھرکم آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے میرا دل بند ہو جائے گا۔ گھبراؤ نہیں بچہ، اور میری آواز سے ڈرو مت، میں تو خود مجبور و معذور ہوں اور تمہاری مدد کا طلبگار ہوں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر تم ہو کون اور کہاں ہو؟ میں ایک زخمی اور دل فگار کوہسار ہوں جس کو تمہارے بھائی بندوں نے لاتعداد دکھ دیے ہیں، مگر ایسے نہیں، یہ کہانی لمبی ہے۔ تم آگے جاؤ، وہاں تمہیں ایک غار ملے گا، اس کے اندر جا کر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھو، پانی پیو، اپنے اوسان بحال کرو اور سکون سے میری بات سنو۔ پہاڑ انکل کدھر بلا لیے؟ کہاں ہے یہ غار یار؟ آ گئے بچہ، آ گئے، بخیر آلے، بخیر آلے۔ سو کیا لگا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سنگ چل دے جی، خیر دے، سے چل دے، خیر دے، پارام دا سے چل دے جی، ذرا عالم پارام دل تکی نا، پارام سا واخلا، پارام اوبو بھائی کتا بتسلیشا دادی۔ پارام پتسلی اس نشته دا خپل ځای دی، دا پیرخانه ده، دلته کې دا د امن ځای دی۔ دا سے چل دے جی۔ پارام اول پارام شه، اوس ووایه څه دي؟ زه راتلم، زه اصل کې کور کې ودوم، نو څه عجیبه غومته کې اوازونه راتلل، نو هغوی ما ته وی غر ته لاړ شه، نو زه هم جي بس ګاډۍ مې راوباسو او رالم، چې دغه ځای ته راورسېدم غر خوا ته، نو بس یو داسې غټ غومته کې اواز و چې څنګه د پیریانو اواز وي، داسې اواز و، او ما ته یې وی دلته مخکې یو غار دی، غټ غار دی، وی هغې هلته لاړ شه، نو بیا به زه درته خبرې کوم، ډېر بد یارولم جي۔ نه مې یارېږه بچې، دا ګوره دا پیرخانه ده، دا دوی په ځمکه جنت جوړ کړی دی، او دا مخامخ ناست دي، انور علي صاحب نوم دی، په خټک مشهور دي دلته کې، او دوی د خلکو خدمت هم کوي دلته کې، او ډېر د مینې نه ډک خلک دي۔ دا ته چې هم غر دلته راولېږلې، نو هسې نه یې رالېږلې، دا غر ته پته وه چې دې ځای کې د مینې خلک دي، او ستا د سوالونو چې څه جوابات یې هغه به دی هم درکړي، که تا نه څه سوالونه شوي نو تاله به جوابات په خپله درشي. ښه دوی سره میلاو شه، ورشه پیر صاحب سره میلاو شه. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ څنګه چل دی؟ خیر دی جی؟ ښه طبیعت؟ نو دا داسې خبره ده جی؟ دا غار دی، دلته بل غار نشته، ښه دا مونږ خانقاه جوړه کړې ده، جنت دی په دنیا. ښه زما جی څه سوالونه دي، نو که تاسو تنګېږئ نه، نو زه دلته لږ ساعت تېر کړم او سوالونو خپل لکه جواب دغه کړم. بالکل ولې نه. ښه جی، مهرباني. جی تو پہاڑ انکل، میں ایک چھوٹا سا انسان اتنے بڑے پہاڑ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ خبردار، خود کو چھوٹا نہ کہو، تم اشرف المخلوقات ہو، اس زمین پر خدا کے نائب ہو، تم نے آسمانوں کی سیر کے لیے ہوائی جہاز بنائے، تم نے سمندروں کو تسخیر کیا، اور ہم جیسے
فلک بوس پہاڑوں کو اپنے پاؤں تلے رون کے رکھ دیا، اور تم خود کو چھوٹا کہتے ہو؟ تم اگر چاہو تو ہم پر جو تمہارے بھائی بندوں کے ہاتھوں افتاد آن پڑی ہے اسے ختم کر سکتے ہو۔ افتاد؟ کیسی افتاد؟ اپنی افتاد تو میں تمہیں بتاؤں گا ہی، لیکن پہلے میں تمہیں اس دنیا میں اپنی موجودگی کے فوائد بتاتا ہوں۔ میری وجہ سے سینکڑوں جنگلی حیات سطح زمین پر موجود ہیں۔ یہ میں ہی ہوں جو اپنے جسم پر ٹھنڈی برفوں کو برداشت کر کے پوری دنیا کو پانی فراہم کرتا ہوں۔ انہی پانیوں سے تم لوگ دریا، نہریں اور ندیاں نکال کر اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہو۔ یہ میں ہی ہوں جس پر ہزاروں قسم کے درخت اگتے ہیں، جس سے تم لوگ سینکڑوں قسم کے میوہ جات، لکڑیاں اور جڑی بوٹیاں حاصل کر کے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور تو اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو میں اپنے دامن میں لاکھوں کروڑوں گیلن پانی محفوظ کر لیتا ہوں، جس سے تم لوگوں کے گھروں میں سارا سال ٹھنڈا میٹھا پانی میسر ہوتا ہے۔ سوچو اگر میرا وجود سطح زمین سے ہٹا دیا جائے تو کتنی موسمی تبدیلیاں آ جائیں اور تم لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ مگر پہاڑ انکل، اس ساری رام کہانی سے میرا کیا تعلق؟ اور اس میں تو وہ بنیادی بات ہے ہی نہیں کہ میں ایک انسان اتنے بڑے پہاڑ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بتاتا ہوں بچہ، بتاتا ہوں، تھوڑا صبر کرو۔ پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دو کہ اگر میرا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو انسانوں کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں کوئی ماہر ماحولیات تو ہوں نہیں کہ اس پر کوئی سیر حاصل بات کر سکوں، مگر ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر کسی چھوٹی سی چیز کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو فرق تو پڑتا ہے۔ اور آپ تو پھر اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے وجود کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا ہی۔ کچھ نہ کچھ نہیں بچہ، اور صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر ذی روح کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی۔ اب تم اپنی آنکھیں بند کرو اور جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں اسے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ سنو اور دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ میری دکھ بھری کہانی ہے۔ ہم پہاڑ جتنا اپنے لیے ضروری ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہیں، مگر آپ لکڑیوں کے دروازے، چھتیں اور فرش بنانے کے لیے درختوں کو بے دریغ کاٹ رہے ہیں۔ بلکہ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ ان قیمتی درختوں کو جلانے کے لیے بھی گھروں میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ظلم سنو۔ اپنی کنکریٹ کی سڑکیں بنانے کے لیے اور چھتوں پر لنٹر ڈالنے کے لیے انسان پہاڑوں میں کرش مشین لگا کر دنوں میں بلند و بالا فلک بوس پہاڑوں کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ کہیں پر تم لوگ اپنی ظاہری تزئین و آرائش اور دوسروں کو اپنی جھوٹی جاہ و حشمت دکھانے کے چکر میں ماربل کی خاطر ہمارے خوبصورت اور سنگلاخ پہاڑوں کے سینوں میں خطرناک ڈائنامائٹ فٹ کر کے انہیں دھماکوں سے اڑا دیتے ہو۔ میں یہ کیوں نہ کہوں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد
इंसान बजाते खुद है। मेरे दरख्तों को जला दिया जाता है, मेरे चरिंद परिंद को ख़त्म कर दिया जाता है, और मेरे सीने में बारूद की आग भर कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। मैं किसके आगे अपना रोना रोऊं? कौन है जो मेरे जख्मों का मदावा करे? ये बात मेरी और तुम्हारी नहीं है, ये इंसानों और पहाड़ों की पंचायत है। इस वक्त मैं पहाड़ों का और तुम इंसानों के सरपंच हो, और मैं इतना बड़ा पहाड़ होकर तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ और तुम्हारे सामने अपनी झोली फैलाता हूँ, बल्कि अपनी पग तुम्हारे कदमों में रखने को तैयार हूँ, और गिड़गिड़ा कर कहता हूँ, बचा लो बच्चा बचा लो, हमें भी, जंगली हयात को भी, और अपनी आने वाली नस्लों को भी। Mountains stand tall, ancient and wise. Their peaks touch the sky under the open skies. But greed turns to stone. मैं भी किसी के कलेजे का टुकड़ा हूँ, मुझे काटा गया, मुझे तराशा गया, और मुझे अर्श से उतार कर फर्श में लगा। बताता हूँ बच्चा बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो कि अगर मेरा वजूद सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए तो इंसानों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। तंग आ गया इस बेड पे सो सो के। बहराम मियाँ, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जमीन को लोग धरती माँ कहते हैं। क्यों ना आज जमीन पर सो के माँ की आगोश का मजा लिया जाए। हाय हाय हाय, एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए बिल्कुल जीरो बजट पे जो हमने बनाई है, उसके लिए हम आ गए हैं इधर पहाड़ों के दरमियान, और ये है असल में गिरियाई कौसार। ये पहाड़ रो ही रहे हैं एक तरह के, एंड एक्चुअली ये है वो दिलफिगार और बेचारा कौसार। वीडियो जोड़ो वीडियो सही 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 मेहरबानी। अच्छा इजाजत नहीं ली, मतलब रेस कर दिया। सैंपा पानी निकालते हुए कुएं से, ब्लूपर जिंदाबाद। नाइस यार, ये तरीका है। सैंपा आधे से ज़्यादा निकाल दो ताकि एंड में बस ना हल्का दोनों सही है ना। सब आप तीन हो ना, क्या भाई पूरा मेरा हुआ थी, पूरा मेरा हुआ। मैं निकालता हूँ ना, मैंने शॉर्ट बना लूँगा।